بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے چینی سرحد کے قریب بھارت کے ساتھ جنگی فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد چین کو اشتعال دلانے کی کوششیں شروع کر دی۔ واشنگٹن نے بھارت کے ساتھ چینی سرحد کے قریب جنگی فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی فلسطین پر جارحیت، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل کے فلسطین پر فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے کے لیے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے اسرائیل کی جارحیت پر بحث کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد کرنے کی درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ اسرائیل کا فلسطین پر ایک اور فضائی حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطین پر فضائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملے میں 3 بچوں سمیت 5 فلسطینی شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ زخمیوں میں بھی متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ فوجی مشقوں کے اختتام سے قبل تائیوان اور چینی جنگی جہاز آمنے سامنے آ گئے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان پر رد عمل میں جزیرے کے سمندری راستوں پر مسلسل 4 دن جاری رہنے والی جنگی مشقوں کے اختتام سے قبل چین اور تائیوان کے جنگی جہازوں نے چوہے بلی کا کھیل شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نینسی پیلوسی کے خود مختار جزیرے کے دورے نے چین کو اشتعال انگیز کر دیا، جس نے پہلی بار تائیوان کے دارالحکومت پر بیلسٹک میزائل کے ٹیسٹ تجربہ سے رد عمل دیا اور امریکہ سے مواصلاتی رابطہ ختم کر دیا۔ تائیوان امریکہ کا نہیں، چین کا علاقہ ہے، اقدامات جائز اور قانونی ہے، چینی وزیر خارجہ کی امریکہ کو دھمکی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا ہے کہ تائیوان پر چین کے اقدامات جائز، مناسب اور قانونی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کا چین کے مقصد خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کرنا ہے۔ وانگ ای کا کہنا ہے کہ تائیوان امریکہ کا نہیں، چین کا علاقہ ہے۔ دوسری جانب تائیوانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ چینی فضائیہ کے 22 طیارے آج تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں منفی سوشل میڈیا مہم کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ ایف آئی اے میں انکوائری رجسٹرڈ۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں ہیلی کاپٹر حادثے سے متعلق سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے سے متعلق انکوائری رجسٹر کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ایڈیشن ڈی جی سائبر کرائم محمد جعفر کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل بابر افتخار نے لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم پر رد عمل دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ منفی سوشل میڈیا مہم کے باعث شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی ہے۔ روس اور ترکی کے صدروں کی شام میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ کے عزم کا اعادہ۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں دوسری اہم ملاقات بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع روس کے سیاحتی شہر سوچی میں ہوئی۔ روس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہندوستان کے پہلے ایس ایس ایل وی مشن کا تجربہ ناکام۔ ہندوستان کے پہلے ایس ایس ایل وی مشن نے اڑان بھرنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد اپنا ڈیٹا ضائع کر دیا۔ ہندوستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ نے اتوار کو
اسرو کے ہیڈ کوارٹر میں سائنسدانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ SSLV نے 3 مراحل معمول کے مطابق طے کیے، لیکن بعد میں اس کا ڈیٹا ضائع ہو گیا۔ ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ لانچ وہیکل SSLV نے ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ، ایک شریک مسافر طیارے اور آزادی سیٹلائٹ کے ہمراہ اتوار کو ستیش دھون خلائی مرکز سے 9:18 پر کامیابی کے ساتھ اڑان بھری تھی۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ نے بتایا ہے کہ SSLV کی 3 مراحل کی علیحدگی توقع کے مطابق رہی، لیکن بعد میں تکنیکی خرابی کے باعث اس نے اپنا ڈیٹا گنوا دیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ SSLV کی پوزیشن جاننے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ فلسطین میں جاری بربریت کو پاکستان نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی حملے کو غیر قانونی اقدامات قرار دے دیا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی وحشیانہ فضائی حملوں نے تباہی مچا دی، جس سے مجموعی طور پر اب تک 24 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری پر دنیا میں ہلچل مچ چکی ہے اور کئی ممالک نے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی حملہ غیر قانونی اقدام کی مثال قرار دیا گیا ہے۔ چین نے پاکستان کو 1 سال کے لیے $2 ارب کا قرضہ آگے بڑھا دیا۔ چین نے پاکستان کو 1 سال کے لیے $2 ارب کا قرضہ آگے بڑھا دیا اور اب تک مجموعی طور پر چین پاکستان کو $4.3 ارب کا قرضہ دے چکا ہے، جس میں $2.3 ارب تجارتی قرضے بھی شامل ہے۔ ملکی معیشت میں تقریباً 3 ماہ کے بعد نمایاں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ IMF نے قرض کے لیے دوست ممالک چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے مالی معاونت کی یقین دہانی حاصل کرنے کی شرط رکھی تھی، جسے پاکستان نے پورا کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے بعد اہم پیش رفت کے طور پر چین نے سب سے پہلے مالی تعاون کی یقین دہانی کروا دی اور پاکستان کے سکڑتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے سیف ڈپازٹ کی مد میں $2 ارب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تائیوانی وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ تائیوان کی فضائی حدود پروازوں کے لیے بتدریج کھولی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کے ارد گرد چینی فوجی مشقوں کے باعث تائیوانی فضائی حدود پروازوں کے لیے بند تھی۔ چین نے امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے خلاف تائیوان کے اطراف میں فوجی مشقیں شروع کر دی تھیں۔ یہ مشقیں دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ابنائے تائیوان میں ہو رہی تھیں۔ خیال ہے کہ چین نے ان مشقوں میں اصلی گولہ بارود کے استعمال کا اعلان کر رکھا تھا، اس لیے بحری جہازوں اور پروازوں کو اس خطے سے دور رہنے کو کہا گیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر مصر کی جانب سے ثالثی کی کوشش۔ قاہرہ میں مصری سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مصر نے غزہ میں آج رات 10 بجے سے جنگ بندی کی تجویز دے دی۔ اسرائیل نے تجویز پر اتفاق کر لیا، جبکہ فلسطین کے جواب کا انتظار ہے۔ خبرساز ایجنسی کے مطابق مصر کی جنگ بندی تجویز پر اسرائیل اور فلسطین کا کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل نے جمعے سے غزہ میں بمباری کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ خبرساز ایجنسی نے بتایا ہے کہ فلسطین کی اسلامی جہاد تنظیم کی بھی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی جاری ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو غیر تعمیری سیاسی مسائل سے دور رہنا چاہیے، ایران نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا ہے کہ ایران کے نظریے میں جوہری ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں۔ تہران سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو غیر تعمیری سیاسی مسائل سے دور رہنا چاہیے۔ حسین امیر کا کہنا تھا کہ عالمی جوہری ایجنسی کو ایران کے ساتھ مسائل تکنیکی لحاظ سے حل کرنے چاہیے۔ ان کے مطابق ویانا جوہری مذاکرات کی کامیابی امریکہ کے لچکدار رویے پر منحصر ہے۔ ایلن مسک کا بورڈ اکاؤنٹس پر ٹویٹر CEO کو کھلی بحث کا چیلنج۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلن مسک اور ٹویٹر کے درمیان عدالتی جنگ کا ایک نیا موڑ سامنے آ گیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص نے ٹویٹر کے CEO پر
سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بوٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے کھلی بحث کا چیلنج دے دیا۔ ایلن مسک نے ایک ٹویٹ میں یہ چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی ای او ثابت کریں کہ واقعی ٹویٹر کے 5% سے کم اکاؤنٹس جعلی یا اسپیم ہیں۔ ایلن مسک نے اپنے فالوورز سے بھی کہا ہے کہ ٹویٹر کے اسپیم صارفین کی تعداد 5% سے کم ہے یا زیادہ، وہ دونوں آپشنز پر ووٹ دیں۔ میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کے کرایوں میں اضافے کی تجویز پیش کر دی گئی، جس کے بعد ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں ذمہ دار ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میٹرو بس کا 4 کلومیٹر کا کرایہ 20 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن ٹرین کا کرایہ بھی علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجرا تک 60 روپے کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ پیش کردہ تجویز کے تحت سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ 20 سے 25 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ موجودہ اورنج لائن ٹرین کا مکمل روٹ کا کرایہ 40 روپے ہے۔ مری میں لوگوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی، پولیس اور انتظامیہ ٹریفک کنٹرول کرنے میں ناکام۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کی ایک مرتبہ پھر بڑی تعداد مری پہنچ گئی ہے، جبکہ پولیس اور مقامی انتظامیہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ شہریوں و سیاحوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ سینکڑوں گاڑیوں میں ٹریفک جام کے باعث پیٹرول ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، جو ٹریفک کی روانی میں مزید رکاوٹ پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مال روڈ سمیت تمام سیاحتی مقامات پر بے پناہ رش ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔